أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین ناظرات، آج کا ہمارا موضوع بھی خواتین کے متعلقہ ہے اور وہ چوڑیوں کا استعمال، اس کے مسائل ہیں۔ تو چوڑیوں کا استعمال اور ہار کا استعمال، بالیوں کا استعمال، سونے کی انگوٹھیوں کا استعمال، چاندے کی انگوٹھیوں کا استعمال، یہ سب کچھ عورت کے لیے جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے ہو، کسی جو ہے وہ غیر کے لیے نہ ہو۔ جی، اپنے شوہر کے لیے ہو تب یہ جائز ہے، غیر کے لیے ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، چوڑیوں کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ ایک دکاندار غیر محرم کے پاس جا کر اپنے بازو میں چوڑیاں جو ہے وہ ڈلواتی ہیں، آپ پہنواتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیا چاہیے؟ چوڑیاں پہننے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ خود آپ پہنیں، اپنی پریکٹس ہو خود پہنیں، یا کسی خاتون کے ہاتھ سے پہنیں۔ غیر محرم مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چوڑیاں کانچ کی ہوں، پلاسٹک کی ہوں یا کسی اور دھات کی ہوں، خواتین کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ بازار میں جانا ہے تو بے پردہ عورت بازار میں نہ جائے۔ عورت جو ہے اپنے پردے کا خیال رکھے۔ کہیں بازار سے چوڑیاں لینے جانا ہے تو ضرورت کے تحت اگر اپنے جانے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو تب چلی جائے، ورنہ تو حضور نے فرمایا کہ ابغض البلاد الی اسواقها، سب سے بری جگہ دنیا میں کیا ہے؟ بازار۔ لہذا اس قسم کی حدیث کا جو ہے وہ خیال رکھے۔ اور تیسری بات، اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کوئی ایسے اس کے زیورات نہ ہوں کہ جن سے آواز پیدا ہو اور چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے، عورت اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے، عورت اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی چھپی ہوئی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں عورتیں چلتی تھیں تو آواز نہیں آتی تھی، پھر وہ پازیب استعمال کرتی اور پھر جھانجھن سے آواز پیدا ہوتی۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے پھر مطلب ہے کہ مومنہ عورتوں کو اس سے جو ہے وہ منع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ان شرعی حدود کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے، مطلب اس میں آواز پیدا نہ ہو۔ یہ دیکھیں، مشکات کا صفحہ 379 ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت بنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھی۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت ایک لڑکی کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اندر آنے لگی۔ وہ لڑکی جھانجھن پہنے ہوئی تھی جو ہے جس سے آواز آ رہی تھی، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک اس کے جھانجھن نہ کاٹے جائیں میرے پاس اسے ہرگز نہ لانا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا موبائل فون پہ بھی بے تکے آج کل گھنٹیاں جو ہیں ہمارے کئی بھائی جو ہے وہ لگوا لیتے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ عورت اس کی چوڑیاں، اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کنگن پہن سکتی ہے، ہار پہن سکتی ہے۔ جی، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو ہے وہ اشتری لفاطمۃ قلادۃ من عصب وسوارین من عاجل، جی، کہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے کنگن جو ہے وہ خریدے گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مطلب جائز ہے۔ اور عورت جو ہے بات وہی ہے کہ چوڑیوں کا استعمال کرے تو غیر محرم کے لیے نہ کرے، لیکن اگر شوہر کے لیے پہنے گی غیر محرم کے لیے گناہ کا باعث ہوگا اور شوہر کے لیے یہ جو ہے وہ اجر کا ذریعہ ہوگا۔ جی،
تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر چوڑیاں وہ تنگ ہو تو وضو اور غسل میں ان کو حرکت دینا لازمی ہے، ادھر ادھر ان کو ہلائیں تاکہ نیچے تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے، اور زیور کی جھنکار کی طرح ان میں سے کوئی آواز بھی جو ہے وہ نہیں پیدا ہونی چاہیے، اس چیز کا بھی ہے جو وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ زینت کو بازوؤں کے اندر رکھیں اور کسی طرح سے جھنکار پیدا نہ ہونے دیں۔ بصورت دیگر اگر جھنکار اور زینت کا اظہار ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، لہٰذا عورت کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ چھپا کے رکھے زینت، غیر پر زہر نہ ہو، جی لیعلم ما یخفین من زینت۔ اسی کے تحت جو ہے ابن حزم محلی جو ہے وہ المحلی کی 3 جلد صفحہ 216 پر کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اس بات پر دلیل ملتی ہے کہ دونوں پاؤں اور پنڈلیاں بھی جسم کے ایسے حصے ہیں جن کو چھپانا ضروری ہے، ان کا کھلا رہنا جائز نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ چوڑیاں ہوں یا پاؤں ہوں، غیر محرم کے سامنے جو ہے ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جو ہے اپنے شوہر کے لیے فقط یہ کرنا چاہیے۔ یہ مسلم کی ایک روایت جو ہے وہ آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا، اب تو دکاندار چوڑیاں پہناتے ہیں نا، عورتوں کو سر عام پہناتے ہیں، نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ فتنے کا دروازہ کھولتا ہے، یہ فتنے کا دروازہ کھولتا ہے، اور اسلام ہر ایسے فتنے کا سد باب کرتا ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک لفظ یہ ہے الید زنا البطش۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ کا زنا کیا ہے کہ ہاتھ غیر محرم کو پکڑایا جائے، غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ جب عورتیں چوڑیاں جو ہے وہ بازار میں جا کر پہنواتی ہیں تو لازماً غیر محرم کے ہاں ان کو ہاتھ پکڑانا پڑتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ عورت خود پہنے یا کسی دوسری عورت بہن یا سہیلی سے چوڑیوں کا استعمال کروائے، غیر محرم جو ہے اس کا تو دیکھنا بھی اس کو منع ہے، چہ جائے کہ ہاتھ لگائے۔ اور دیکھیں ایک روایت طبرانی کی عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له۔ اللہ اکبر۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ البتہ الضرورات و طبیع المقصورات فقہی ضابطہ ہے، جو کام منع ہوتے ہیں بوقت ضرورت وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کے سامنے جانا ہے تو ظاہر ہے مجبوراً وہاں جو ہے منہ کھولنا پڑے گا، جی تو اس کا جو ہے مریضہ کو ہاتھ بامر مجبوری جو ہے وہ لگانا پڑے گا۔ اسی طرح عورت کا جو ہے آپریشن ہے وغیرہ، اس وقت بھی مجبوراً جو ہے وہ ہاتھ لگانا پڑے گا۔ تو یہ مجبوری کی جو صورتیں ہیں، اسی طریقے سے مطلب ہے کہ عورت نے جب خریداری کرنی ہے بازار میں تو ظاہر ہے ہاتھ اس کو باہر نکالنا پڑے گا، چوڑیوں پر غیر کی نظر، یہ معامر مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو بہر صورت جو ہے وہ چوڑیوں کا استعمال جائز ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے ہو، اور کیا کہتے ہیں کہ غیر محرم جو ہے وہ اس کے جسم کو نہ چھوئے، یہ خود پہنے یا ایک بہن دوسرے کو پہنائے تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، چونکہ آج کل ہماری بہنیں جو ہے وہ عید شاپنگ کر رہی ہیں، تو لہٰذا ان احتیاطوں کو شریعت محمدیہ کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بیٹیوں کو جو ہے حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی شہزادیوں کی زندگی کے مطابق زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔